حال ہی میں شروع ہونے والی ایران اسرائیل جنگ میں ایران نے اسرائیل میں درجنوں اہداف عسکری اور فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل پر 100 سے زائد میزائل داغے۔ اس سے قبل ایران کی جانب سے 1 اکتوبر اور 13 اپریل 2024 کو بھی اسرائیل پر میزائل داغے گئے تھے۔ اسٹیمسن انسٹی ٹیوٹ کے محقق اور نیٹو کے آرمز کنٹرول پروگرام کے سابق ڈائریکٹر نے اس وقت کہا تھا کہ ایران کے حالیہ حملے نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ واضح ہے کہ ان حملوں کی بنیاد فراہم کرنے والا ایرانی میزائل پروگرام کئی دہائیوں میں حیران کن رفتار سے ترقی کرتا رہا ہے اور ایرانی حکومت کو اس پروگرام پر اس حد تک بھروسہ ہے کہ ان میزائلوں کی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کی وجہ سے ان کے لیے پوائنٹر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ میزائل پروگرام مغربی دنیا اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے چند عرب ممالک کے لیے بھی سنجیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ میزائل پروگرام کیا ہے؟ ایران کے پاس کس قسم کے اور کتنے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں اور تمام تر پابندیوں کے باوجود ایرانی میزائل پروگرام اتنا جدید کیسے بنا؟ تمام تر عالمی پابندیوں کے باوجود ایران نے 400 سیکنڈ میں اسرائیل پہنچنے والے میزائل کیسے بنائے؟ امریکی ادارے پیس انسٹی ٹیوٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں ایران کے پاس سب سے بڑا اور متنوع بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران خطے کا واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار تو نہیں ہے، لیکن اس کے دنیا میں صرف چند ہی ممالک کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بیلسٹک میزائل بنا سکیں۔ ایران نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران شدید نوعیت کی بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود یہ ٹیکنالوجی حاصل بھی کی اور بیلسٹک میزائل تیار بھی کیے۔ 2006 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے قرارداد منظور کی جس کے تحت کسی بھی قسم کی جوہری ٹیکنالوجی یا مواد کی ایران کو فروخت پر پابندی عائد کی گئی۔ اس میں ایسا سامان بھی شامل تھا جسے کسی اور مقصد کے ساتھ ساتھ عسکری مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 3 ہی ماہ بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک اور قرارداد میں ایران سے روایتی ہتھیاروں یا اسلحے کی لین دین پر بھی مکمل پابندی لگا دی جس میں عسکری ٹیکنالوجی بھی شامل تھی۔ اس قرارداد کے تحت لگنے والی پابندیوں کی زد میں ایران کے جوہری پروگرام کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل پروگرام بھی آیا۔ ایسے میں ایران کے لیے روس اور چین جیسے ممالک سے بھی اسلحہ خریدنا آسان نہ رہا جن سے وہ عراق جنگ کے وقت سے سامان خرید رہا تھا۔ جولائی 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان مشترکہ جامع پلان آف ایکشن معاہدے کے اختتام اور پھر قرارداد 2231 کی منظوری کے بعد ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ تاہم ٹریگر سنیپ بیک میکانزم کے نام سے جانے جانے والی شک نے ہتھیاروں کی پابندیوں کو برقرار رکھا جس کے تحت خاص طور پر 5 سال تک ایران کے میزائل پروگرام کی نگرانی ہونا تھی۔ یہ ایران پر دباؤ ڈالنے اور اس کے میزائل پروگرام کو کنٹرول کرنے کا ایک حربہ تھا، لیکن ایران نے اپنا میزائل پروگرام اس حد تک بڑھایا کہ مارچ 2016 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو ایک مشترکہ خط لکھتے ہوئے ایران پر میزائل تجربات کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس نے JCPOA معاہدے کے بعد سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کی ہے۔ بالآخر 2020 میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کے اس معاہدے سے دستبرداری کی ایک وجہ ایران کے میزائل پروگرام کے خطرے سے نمٹنے اور اس پروگرام کا معائنہ اور تصدیق کرنے کے لیے درکار طریقہ کار کی کمی تھی۔ ایران اس وقت 50 سے زائد قسم کے راکٹ، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ عسکری ڈرونز تیار کرتا ہے جن میں سے کچھ روس اور یوکرین کی جنگ جیسے عالمی تنازعات میں بھی استعمال ہو چکے ہیں۔ ایران ہمیشہ اپنے میزائلوں کی نمائش کرتا ہے اور انہیں فوجی ہتھیاروں کی تیاری کے میدان میں ایک اہم کامیابی کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن اس کے میزائل پروگرام اور میزائل اڈوں کی ترقی اور ان پر ہونے والی پیش رفت خفیہ ہی رہی ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس سنگلاخ پہاڑوں میں سرنگوں کی شکل میں خصوصی انجینئرنگ اور ڈرلنگ کے ساتھ بنائے گئے کئی میزائل اڈے ہیں۔ 2014 میں پہلی بار IRGC سے فضائیہ کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے ایسے میزائل اڈوں کے بارے میں بات کی تھی جو ایران کے مختلف صوبوں میں زمین سے 500 میٹر نیچے تک کی گہرائی میں بنائے گئے ہیں۔ زیر زمین میزائل اڈوں کی تعمیر کب ہوئی اس بارے میں باوثوق معلومات دستیاب نہیں ہیں، لیکن فارس خبر رساں ایجنسی کے عسکری شعبے کے نامہ نگار مہدی بختیاری نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مغربی ایران میں پہلا زیر زمین میزائل اڈا 1984 میں بنایا گیا تھا اور اسی وقت ایران کے میزائل پروگرام کا آغاز ہوا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام قسم کے میزائل ایران میں بنتے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج، خاص طور پر پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس،
रॉकेट और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की एक वसी रेंज तैयार करती है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान में तैयार किए जाने वाले मिसाइलों की एक अहम किस्म है। बैलिस्टिक मिसाइल ऊंचाई पर और एक कॉस में परवाज करता है। इसकी फायरिंग के 3 मराहिल होते हैं। दूसरे मरहले में इसकी रफ्तार तकरीबन 24,000 किलोमीटर फी घंटा तक हो जाती है। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद जमीन की फिजा से बाहर निकल जाते हैं और फिजा में दोबारा दाखिल होने पर आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तारी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ईरान ने दावा किया है कि इसके मिसाइलों की नई नस्ल हाइपरसोनिक हथियारों की नस्ल से है। हाइपरसोनिक से मुराद वो हथियार है जिनकी रफ्तार आमतौर पर आवाज की रफ्तार से 5 से 25 गुना तक होती है। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल को बैलिस्टिक और क्रूज दोनों जुमरों में हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर मुतारिफ करवाया। अल-फतह के हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और IRGC ने दावा किया है कि वो मिसाइल को तबाह करने वाले तमाम दिफाई निजामों को चकमा देकर उन्हें तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। क्रूज मिसाइल मुकम्मल तौर पर गाइडेड होते हैं और कम ऊंचाई पर परवाज करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से वो रडार का मुकाबला करने की सलाहियत फराहम करते हैं। क्रूज मिसाइल की रफ्तार 800 किलोमीटर फी घंटा से शुरू होती है। ईरानी साख्ता मिसाइलों के इन 4 ग्रुपों में बुनियादी तौर पर सतह से सतह और सतह से समंदर में मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। अलबत्ता दिफाई निजाम के मिसाइल भी ईरान के हथियारों में शामिल हैं, जिनमें से कुछ रूस और चीन के बनाए हुए हैं और कुछ ईरानी मुसल्लह अफवाज की अपनी पेशकश हैं, जिनका यहाँ जिक्र नहीं किया गया। ईरान के पास इस वक्त मिसाइलों की ज्यादा से ज्यादा मौसर रेंज 2 से 2500 किलोमीटर के दरमियान है और वो फिलहाल यूरोपीय ममालिक को निशाना बनाने के काबिल नहीं है। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने दावा किया है कि ऐसा रहबर आला अली खमीनी की हिदायत पर है, जिन्होंने कहा था कि फिलहाल ईरानी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस हिदायत के बाद तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तैयारी का सिलसिला रोक दिया गया। आयतुल्लाह खमीनी के मुताबिक इस फैसले की एक वजह है, लेकिन उन्होंने वो वजह बयान नहीं की।